طریقے سے لوکا کی انجیل 24واں باب حوالہ آپ کے سامنے ہے، پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت تک، اس کے بعد 44ویں آیت سے لے کر 46ویں آیت تک ہم اس حوالے کو پڑھیں گے۔ جسے بائبل چاہیے وہ بائبل لے سکتا ہے۔ اس کو ذرا ابھی جو اٹھ رہا ہوں، لوکا کی انجیل، تھوڑا سا بچوں کو ڈرا لیں تو پھر وہ بیٹھ جائیں۔ 24واں باب پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت تک ہم اس حوالے کو پڑھیں گے۔ خدا کی کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، سبت کے دن انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئے، اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو وہ دو شخص برات پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئی اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئی اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی۔ جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہی وہ مریم مگدلینی اور یوحنا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں، مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئی اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ اس پر پترس اٹھ کر قبر تک دوڑا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہے، اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ 44ویں آیت سے 46ویں آیت، ورس نمبر 44 to 46۔ 44ویں آیت، پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ اور تورات اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہے پوری ہو۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے، اور ان سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہماری زندگیوں میں ہو۔ پھر 44 سے 46ویں آیت، آج جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور ہم اس تعلق سے خدا کا کلام یہاں پر سننے، سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ خدا کا بندہ پولس رسول بڑی خوبصورت بات کہتا ہے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کی موت کو اپنے بدن میں لیے پھرتے ہیں۔ اس کی بات سننے میں بڑی نارمل سی لگتی ہے، لیکن جب اس بات کو سمجھا جائے تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیسے
वो यीशु मसीह की मौत को अपने बदन में लिए फिरता है। अगर दुनिया में किसी का अजीज मर जाए तो वो उसकी मोहब्बत और उसके दुख में, उसके रंज में उसकी एक याद जो है वो अपने अंदर लिए फिरता है, उसे याद आता है। लेकिन पौलुस रसूल जो बात कहता है वो कहता है कि हम यीशु मसीह की मौत को अपने बदन में लिए फिरते हैं। ये बड़ी हैरान कुल और समझने वाली और बड़ी खूबसूरत बात है। मैं आपसे यह पूछता हूं कि आज हम में से कितने हैं जो आज यीशु की मौत को अपने बदन में लिए फिरते हैं? सिर्फ साल में एक दफा गुड फ्राइडे या जी उठने की इबादत, उसमें हम याद करते हैं कि यीशु मर गया, कंठों का ताज पहना, हाथों पैरों पे कील ठोके गए, मर गया, और फिर संडे को तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बस इससे आगे बढ़कर कुछ नहीं। दुनिया में 4 बड़े मज़ाहिब, मैं बड़े कह रहा हूं, बड़े इसलिए कि उनकी तादाद आम मज़ाहिब की निस्बत लाखों और करोड़ों में है। रिसर्च ये कहती है 1900 सने ईस्वी ये बताती है कि रिसर्च सामने आई और बताया गया कि इन 4 बड़े मज़ाहिब के अलावा जितने भी दुनिया में मज़ाहिब है, किसी भी मजहब में, किसी भी उलमा के कहने के मुताबिक, उनकी किताबों के मुताबिक किसी की भी कब्र खाली नहीं है। हालेलुया। कब्र किसकी खाली है? यीशु मसीह की कब्र सिर्फ खाली है। अब पौलुस रसूल यीशु मसीह के मरने को, उसके बदन को अपने अंदर लिए फिरता है। इसका मतलब है कि वो हर वक्त उस ताकत को, उस कलाम को, जिसे बार बार हम साल ब साल सुनाते हैं, और यहाँ पर भी हाल यीशु की कलीसिया का ऐसा ही है, 12 शागिर्दों का। 2 शख्स जो यहाँ आ मौजूद हुए, 2 फरिश्ते, वो क्या कह रहे हैं? तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? याद करो कि यीशु ने क्या कहा था। पौलुस रसूल हर वक्त इस बात को याद रखता है कि मेरा यीशु मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए उसने इल्हाम की रूह से लिखा कि ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा, मौत फतह का लुक़मा हो गई। हालेलुया। मैं समझता हूँ कि आज अगर आप सीख कर जाए तो हफ्ते बाद आपसे कोई सवाल कर ले कि इस आयत का मतलब क्या है, कि मौत का डंक क्या है और मौत फतह का लुक़मा हो गई, तो शायद हमें याद नहीं होगा, शायद हमें याद ना रहे। लेकिन पौलुस रसूल इस बात पर जोर देता है और खुदा का रूह से बताता है कि समझा कलीसियाओं को कि हम यीशु मसीह की मौत अपने बदन में लिए फिरते हैं। हम मौत के ढंग को भी जानते हैं और यीशु मसीह के जी उठने की ताकत को भी बाईमान समझते हैं। हालेलुया। अब ये आई और फरिश्ते उनको यही कह रहे हैं, जितनों के नाम यहाँ लिखे हैं, मरियम मगदलीनी, याकूब की माँ मरियम, और उनके साथ की जो बाकी औरतें जिनका जिक्र दूसरी अनाजील में है। फरिश्ते उनको क्या कह रहे हैं? याद करो यीशु ने क्या कहा था। जरूर है कि इब्ने आदम मौत के हवाला किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे।
हालेलुया। अब वो जी उठा। अब क्या हुआ? अब वो वापस गई और पतरस उठकर, लिखा है, कब्र तक दौड़ा गया। पतरस को इन औरतों ने बताया कि यीशु को कब्र खाली है, जिंदा हो गया। पतरस आया और सीधा दौड़ता हुआ कब्र के अंदर। ये बड़ी खूबसूरत बात है। सीधा कब्र के अंदर गया और झुककर नजर की और क्या देखता है कि सिर्फ कफन ही कफन है और यीशु मसीह उसमें मौजूद नहीं। हालेलुया। फिर यीशु दूसरे शागिर्दों पर भी जाहिर हुआ। 44वीं आयत को देखे, लिखा है, फिर उसने उनसे कहा कि मेरी ये वो बातें हैं जो मैं तुमसे उस वक्त कही थी और जब तुम्हारे साथ था कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा और तौरात और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखा है पूरी हो। फिर उसने कहा, फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताबें मुकद्दस को समझे। मूसा के दौर से ही नबूवतें होती आ रही है कि यीशु मसीह दुख उठाएगा और मुर्दों में से, जब उसने बल्ली बनाई और उस पर सांप लटकाया, आप जानते हैं ये नबूवत थी। इसी तरह से इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। अब ये जो कलाम और ये जो पैगाम आज हम सीखने जा रहे हैं, फिर से इस बात को, इस चीज को, कि यीशु मसीह अगर जी उठा है तो किताब मुकद्दस में यीशु मसीह का ये कहना और कलीसिया को बारहा याद कराना है कि हम यीशु मसीह के जी उठने को क्या करें? याद रखें, हर वक्त इसे दोहराते रहे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। एक दफा ऐसा हुआ, 70 मुबश्शिर, 7 और 0 70 मुबश्शिर एक रशिया में गए और उन्होंने 70 मुबश्शिरान ने यीशु मसीह के जी उठने को स्कूलों में, चर्चेस में, हॉस्पिटल में, गलियों में, बाजारों में, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने यही कलाम सुनाया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और उनके वसीला से वहां बड़ा रिवाइवल आया, बड़ी बेदारी है। अब देखें हम अपने आप को, क्या हम अभी भी खुदा के कलाम से और यीशु मसीह के जी उठने की ताकत से, क्या हम अभी भी, इधर मेरी तरफ देखिएगा, क्या जब यीशु मसीह हमें आसमान से जमीन पर लेने के लिए आएगा तो क्या हमारी कब्रें भी खाली हो जाएगी या हम अपनी कब्र के साथ सजा की अदालत में खड़े हो? क्यों ये मैं बात कह रहा हूं? यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में कहा कि तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। लूका की इंजील में आया है, तो भी क्या इब्ने आदम जब जमीन पर आएगा तो जमीन पर ईमान पाएगा। यही ईमान है जो पौलुस रसूल के अंदर है। हम में से बहुत से जाएंगे और शायद भूल जाएंगे। मैं ये दावा नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसकी उम्मीद है। अगर हम आज अपनी जिंदगी को यहां से तब्दील करके बाहर ना जाए तो फिर हम वाकई ही भूल जाएंगे। फिर बहुत हद तक मुमकिन है कि हम भूल जाए कि यीशु मसीह के जी उठना हमारे लिए कितना ताकतवर है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस आज सुबह आप लोगों को
اس بات پر مجھے اور آپ کو زور دیتی ہے. دیکھیں یسوع مسیح، فرشتے، یسوع مسیح دوبارہ کہہ رہے ہیں، نبی سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم اس کے جی اٹھنے کو ہر وقت اپنے بدن میں لیے پھریں. یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہماری طاقت ہے. ڈی ایل موڈی وہ بہت ینگ تھا، بہت جوان تھا، اور اسے ایک جنازے پر کہا گیا کہ آپ نے کلام سنانا ہے. اب ڈی ایل موڈی جو ہے، مبشر ڈی ایل موڈی، اس نے جلدی جلدی سے متی کی انجیل کھولی، مرکز کی انجیل کھولی، پھر یوحنا، پھر لوکا، ساری انجیلوں کو جلدی جلدی اس نے دہرایا، جتنا یاد تھا اس نے حوالے دیکھے. اور جیسے نس میں سے خون ایک ہی طرح سے چلتا ہے نا، اس نے یہی اسٹیٹمنٹ دی. اس نے کہا کہ میں نے ساری انجیلیں کھول ڈالی ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ نہ ہی یسوع مسیح نے کہیں جنازہ کیا ہے اور نہ ہی یسوع مسیح جہاں گیا ہے وہاں پر کوئی مردہ رہا ہے. ہاللیلویا. تو اس نے یہ کلام سنایا وہاں پر کہ ہم بھی مردہ نہ رہے، ہم اپنے کاموں کے سبب سے مردہ نہ رہے، ہم جگہ جگہ اپنے کاموں کے سبب سے مردہ ٹھہرتے ہیں. کہاں پر؟ کہیں پر ایمان ڈول جاتا ہے، کہیں پر ہم خود ڈول جاتے ہیں، کہیں ہمارے سامنے دنیا کی شان و شوکت ہے وہ ہمیں گرا دیتی ہے، کہیں ہماری اپنی خواہش ہے وہ ہمیں گرا دیتی ہے، کہیں ہمارا اپنا منصوبہ ہے وہ ہمیں نیچا کر دیتا ہے. ہم آج بھی دیکھیں کلام کو سنتے ہوئے بھی بہت سے لوگ سو رہے ہیں. ابھی بھی آپ اپنے پڑوسی کی طرف دیکھیں، آپ کی اب یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ اسے جگانا، جیسے یسوع مسیح مردوں کو جگاتا تھا. ہاللیلویا. آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھتے رہنا. تو اس نے یہ کلام سنایا کہ یسوع کے پاس نہ تو جنازہ ہے اور نہ ہی یسوع مسیح کے پاس موت کا کلام ہے، اس کے پاس زندہ کرنے والا اور زندگی کا کلام ہے. ہاللیلویا. اگر ہم حزقیل کی کتاب کو دیکھیں، حزقیل 37واں باب، تو وہاں پر لکھا ہے، سن لے، حوالہ نہ لکھا ہے، سن لے، لکھا ہے خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی. اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہے؟ آپ سے میں سوال کرنے لگا، کون جواب دے گا؟ ذرا ہاتھ دکھائے. یہ سبھی آپ کے ساتھ سوئے. ہاں تمہارے کچھ نہیں کہتا، اس کو بولے جا کے. یہ اس لیے سو رہا ہے آپ کو بھی نیند آ رہی ہے بیچ بیچ میں، ایک دوسرے کو جگائے. آپ سے میں سوال کرنے لگا، ایک نئی چیز پیدا کرنا یا نئی چیز بنانا یا ایک پرانی چیز کو پھر سے نیا کرنا، کون سا کام زیادہ مشکل ہے؟ پھر سے بتاتا ہوں، ایک نئی چیز کو، ایک نئی چیز بنانا، ایک نیا ڈیزائن بنانا جو پہلے سے نہ ہو، وہ زیادہ مشکل ہے یا ایک پرانی چیز کو نیا کرنا یہ زیادہ مشکل ہے؟ ہاں جی، کون جواب دے گا؟ آشر، آپ غور سے سن رہے ہیں، کون سا کام مشکل ہے؟ نئی چیز بنانا یا پرانے کو نیا کرنا؟ نئی چیز بنانا. آشر کہہ رہے نئی چیز بنانا. ہاں جی، اور کوئی؟ شاباش. کھانا آ گیا، ٹھنڈا ہو جائے گا، جلدی جلدی جواب دے مجھے. پرانی چیز کو نیا کرنا. ہاں جی بھائی جان کہہ رہے پرانی چیز کو نیا کرنا. جی بہن روزی، پرانی چیز کو نیا کرنا. اور کوئی آپ میں سے؟ نبیل،
آپ بھی بڑے غور سے سن رہے. ہاں جی, پرانی چیز کو نیا کرنا. ہاں جی, اور کوئی پہلوں میں سے سارے پرانے کے پیچھے لگتے. ہاں جی بھائی اشتیاق, آپ بتائیں. نئی چیز بنانا یا پرانی کو نیا کرنا, یہ زیادہ مشکل ہے. پرانی چیز کو. یہ بات بالکل صحیح ہے. کتنوں نے کہا کہ پرانی چیز کو نیا کرنا. تالیاں بجائے اپنے لیے. حزقیل 37 مقام ہمیں یہ بتاتا ہے, اب سن لیجیے گا. 3 آیت میں لکھا ہے, اور اس نے مجھے فرمایا کہ آدم کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہے؟ چلے میں یہ بتا دیتا ہوں, کیونکہ ایک بھائی نے کہا کہ نئی چیز, بچہ دنیا میں نیا آتا ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے, لیکن جو مر جائے اسے کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے پرانی چیز کو نیا کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے, اور یہ کام یسوع نے کیا ہے. حزقیل نے جواب دیا, اے خداوند خدا تو ہی جانتا ہے. پھر اس نے مجھے فرمایا, تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہے کہ اے سوکھی ہڈیوں خدا کا کلام سنو. آپ قبرستان جاتے ہیں, اکثر قبر کھودتے ہیں تو نیچے سے ہڈی نکل آتی ہے. اب میں کہوں کہ ہم اس ہڈی کو پکڑ کے گئے کہ یہ ہڈی, اس پر دوبارہ نسیں آ جائے, گوشت آ جائے, اس کی روح واپس آ جائے, کتنا ناممکن کام ہے. ہو سکتا ہے, جس کا ایمان ہے یسوع میں, ہو سکتا ہے, لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے. اب حزقیل سے پوچھا گیا, اس نے کہا خداوند تو ہی جانتا ہے. خدا کے روح نے کہا نبوت کر, کلام کر ان پر, اور کلام ہوا. اور کیا ہوا؟ لکھا ہے کہ ان ہڈیوں پر ہر ہڈی اپنی اپنی ہڈی سے, اپنے وجود سے جا ملی. ان پر نسیں آئی, گوشت آئی, اور پھر ان میں زندگی کا دم آ گیا, اور وہ وادی کیا ہو گئی؟ زندہ ہو گئی. یہ ایک ویژن ہے جو حزقیل نے دیکھا. یہ نبوت یسوع مسیح کے لیے تھی کہ وہ موت کی وادیوں میں اترے گا اور مردوں کو کیا کرے گا. ایسا کوئی بشر ہی نہیں ہوا جس نے جب صلیب پر جان دی ہو, پھر بھی جہاں تک اس کے جان دینے سے چٹانیں تڑکتی چلی گئی, جہاں جہاں تک رستے میں مردے اور قبریں آئی, کلام میں لکھا ہے کہ بہت سے مردہ زندہ ہو گئے. اور جب وہ مردوں میں سے خود جی اٹھا تیسرے دن, پھر لکھا ہے کہ اس کی قبر پر جب زلزلہ لرزہ آیا تو جہاں جہاں تک وہ لرزہ گیا, پھر قبروں میں سے مردے زندہ ہو گئے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, زوردار تالیاں بجائیں مسیح کے لیے. آج ایک صبح میں نے ایک السٹریشن پڑھی, ایک مثال پڑھی, اسے پڑھ کر میں اتنا خوش ہوا. میں نیچے بیٹھا تھا اور تقریباً 11:30 کا ٹائم تھا. آج ہم نے لیٹ عبادت شروع کی, ہم نے کہا 11 بجے شروع کرتے ہیں تاکہ ہم, تو 11:30 میں اوپر آنے لگا تو یہ بھائی روڈی صاحب, خان صاحب, یہ جو ہے نیچے آ گئے. یہ کہہ رہے کہ میں اس مدین کو ذرا سیٹ کروں. اب میں نے کہا کہ میں نے لاک کر کے نیچے سے کمرہ اوپر آنا ہے, کیونکہ نیچے کھلا نہیں چھوڑ سکتے, سب اوپر ہو. تو وہ طبلے کو تیار کر رہے تھے اور میں نے پھر ریسرچ کرنا شروع کی. اتنی خوبصورت مثال میرے سامنے آئی. یقین کریں کہ اس وقت جب میں نے اسے پڑھا تو بے ساختہ میرا ایمان اتنا تازہ ہوا اور میری آنکھوں سے جو ہے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. اب بھی دوران ورشپ میں گیت نہیں گا رہا تھا, اس لیے کیونکہ اگر میں گیت گانے کے لیے وہ کھولتا تو مجھے پتا تھا کہ میرے آنسو نکلنا شروع ہو جائے گا, اس لیے میں جھانج ہی بجا رہا تھا. یہ بھی ورشپ ہے, ورشپ کر رہا تھا میں اس میں.
بتانا یہ چاہتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ آپ سب برکت پائیں گے اور زندہ بن کر آج یہاں سے ہاللیلویا۔ کتنے لوگ آج اپنی پرانی زندگی سے نئے ہونا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں مجھے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ نئے ہو کر جائیں گے۔ ایک اسکالر نے، عالم جسے کہتے ہیں، جس کے پاس بڑا علم ہوتا ہے، ایک اسکالر یسوع مسیح کے خلاف کتابیں لکھتا تھا۔ اس نے ایک جگہ وہ ڈیبیٹ کر رہا تھا اور اس نے یہ بات کہی، اس نے کہا یسوع مسیح نے لازر کا نام کیوں پکارا کہ لازر قبر سے باہر آ جائے؟ اب وہاں پر قبرستان ہے، ظاہری بات ہے، لازر کو قبر میں رکھا ہے تو اور بھی قبرستان، بیتلیہ کا وہ قبرستان، وہاں پر بہت سے مردے موجود ہیں۔ اب وہ اسکالر کر کیا رہا ہے؟ پھنسا رہا ہے لوگوں کو، کہہ رہے کہ اس نے یسوع کو وہ جانتا، لازر یسوع کو جانتا تھا، یسوع لازر کو جانتا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ اس نے اس کا نام کیوں لیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا پلان تھا، یہ منصوبہ تھا کہ میں تیرا نام پکاروں گا اور تو کفن کے ساتھ باہر آ جائے گا۔ اچھا، اس کی بات واقعی پھنسانے والی ہے اور یہ بات ویلڈ بھی ہے کہ جیسے اتنے سارے لوگ ہیں یہاں پر 10 بیمار ہوں، میں ایک بیمار کا نام لے کر کہوں کہ تو یسوع کے نام سے شفا پا اور آگے آ جا، تو سب لوگ یہی سوچیں گے کہ شاید اس کو پہلے سے تیار کیا گیا، اس کا نام لیا گیا، اس لیے یہ سمجھ گئے، یہ ایسے پھنسانا تھا اسے۔ اب اس نے کہا کہ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ اس کا سوال جو ہے وہ سائلنٹ کرنے والا، بالکل خاموش کر دینے والا۔ ایک بزرگ سا آدمی کھڑا ہو، اس نے کہا میں جواب دوں گا۔ بڑا خوبصورت اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ اس نے لازر کا نام کیوں لیا؟ آپ کا یسوع جو ہے اس نے چال چلی ہے، اس نے پہلے سے تیار کیا۔ ایک آدمی کھڑا ہو کہا جی میں جواب دوں گا۔ اس نے کہا آپ جواب دیں مجھے۔ اس نے کہا کہ اگر یسوع مسیح وہاں جا کر کہتا کہ مردہ قبر سے باہر آ اور وہ لازر کا نام نہ لیتا، تو شخص نے کہا کہ بیتلیہ کے جتنے مردے تھے وہ سب قبروں سے نکل کر باہر آ جاتے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو یاد رکھیں اس بات کو کہ میرا اور آپ کا جو یسوع ہے، ہم اسے اپنے بدن میں اس خوشخبری کے کلام کی صورت میں، اس جی اٹھنے کی صورت میں لیے پھرتے ہیں۔ اگر نہیں لیے پھرتے، اگر ہم اپنے اندر کچھ اور لیے پھرتے ہیں، اپنی انا، اپنا ایگو، اپنی سوچ، اپنے خیالات، اور کلام ہمارے اندر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مردہ ہیں اور ہم اپنی قبر کے اندر ہیں۔ ہماری قبر خالی نہیں ہو سکتی۔ یسوع مسیح نے قبر اس لیے خالی کی ہے کہ میں پھر مردہ نہیں ہونے کا۔ ہم کیسے بار بار مردہ ہو جاتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی میرا رشتہ دار آ گیا، میں چرچ نہیں آ سکتی۔ یہ کتنا سٹوپڈ سا، بڑا احمق لوگوں والا یہ، اور جی میرا فلاں بندہ آ گیا، میں وہ دل ٹوٹ گیا، سو بھی تو بھائی صاحب ضروری ہے، اور جی میری بہن آ گئی، میرا بھرا آ گیا۔ آپ کیا یسوع سے پیار کرتے ہیں؟ کیا آپ بھول گئے کہ وہ آپ کے لیے صلیب پر کتنی بار اسے کوڑے مار کے گئے؟ آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ قربانی دینا نہیں جانتے، آپ یسوع کے لوگ کیسے کہلائیں گے؟ ہم یہ کیسے بھول جاتے اس کے کانٹوں پر سر کا تاج؟ نشہ کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے، لیکن یسوع کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کیا ہم مسیحی ہیں؟ نہیں۔ ہم فقی فریسیوں سے زیادہ نہیں ہے جو صرف کلام کو جانتے ہیں، یاد کیا ہوا ہے، ایمان نہیں ہے ان کا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں۔ شیطان یسوع مسیح کو کیسے حوالے دے رہا تھا جب آزمانے کے لیے؟ کیا شیطان نہیں جانتا؟ کبھی زبور سے، کبھی استشنا سے وہ حوالے دے رہا ہے کہ لکھا ہے تیرے لیے، یہ نبوت ہے تیرے لیے، لیکن یسوع مسیح نے پریکٹیکل کلام سے اس کا جواب دیا۔
हालेलुया। हालेलुया। हमारा अपना मर जाता है तो हम कितना रोते हैं। हमारे लिए यीशु मर गया, हम कभी भी शायद नहीं रोए। उसे कोड़े मारेंगे, हम शायद कभी भी नहीं रोए। यकीन करें, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि दलेर हो जाए। जहां यीशु की बात आ जाए, लाखों भी छोड़ दे, यीशु आपको मुहैया करेगा। हालेलुया। मैं आपका ईमान इसलिए ताज़ा कर रहा हूं। एक ऐसा शख्स जिसके लिए सालों से मैं दुआ करता आ रहा हूं, उसने कभी भी हदिया नहीं दिया। मैं घर में बैठा था, पैसे की जरूरत, लेकिन चर्च का काम था। मैंने कहा मैं यही रुकूंगा, खुदा मुहैया करेगा। किसी को मीन्स काम तो नहीं करता, लेकिन किसी को मैंने कॉल भी नहीं किया। वो शख्स ही कॉल ही कहने लगा, भाई साहब मेरा काम बहुत अच्छा लग गया है, मुझे अपना इजी पैसा नंबर दे, मैं आपको हदिया भेजूंगा। और उसे मैंने नंबर दिया, उसने मुझे 3000 हदिया भेजा। मैं समझता शायद 1500 या 1000 भेजेगा। ये खुदा है। आप अपने खुदा पर ईमान रखे, उसके जी उठने की ताकत को समझे। पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह के जी उठने की ताकत को, उसके राज को जानना चाहता हूं। और वो पहुंच गया उस जगह तक। और वो क्या था? मुर्दा खुद जिंदा नहीं हो सकता। क्या मुर्दा खुद जिंदा हो सकता है? लेकिन यीशु खुद जिंदा हो सकता है। क्यों? उसने खुद कहा कि मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से। कैसे? उसके अंदर खुदा बाप का कलाम था। वो जानता था कि कलाम मेरी जिंदगी है। हिजकिय्याह ने जब नबूवत की तो मुर्दा हड्डियां जिंदा हो गई। किसके वसीला से? कलाम के वसीला से। आपके अंदर अगर यीशु का कलाम है, यूहन्ना 11 में लिखा है, जो मुझ पर ईमान लाता है मर भी जाए तो अबद तक जिंदा रहेगा। कलाम जब इंसान सुनता है तो फिर उसके अंदर ईमान पैदा होता है। आज हम सब यहाँ पर इतना, ये चर्च क्यों हमने भर दिया है? सब क्यों आए? बच्चों को लेकर। इसलिए कि हम रिवायती मसीही बन गए हैं। आज ईस्टर है, पैस्टर नहीं कहता। ये देखिए, जीसस इज राइजन, यीशु मसीह जी उठा। और मैं आपको क्या कहता हूं? यीशु का जी उठना आपको, क्योंकि मैं रिवायती पादरी या रिवायती मसीही नहीं हूं। मैं यीशु के अंजील का पास्टर हूं। मैं यीशु का पास्टर हूं। हालेलुया। जिंदा करें अपने आप को। आज यीशु आपकी कब्र पर खड़ा है, आपके सामने खड़ा है। आपकी मुर्दा हालत को यीशु कहेगा, ऐ मेरी बेटी बाहर आ। आप उसका कलाम सुनेंगे। लाजर कैसे जिंदा हुआ? यीशु की आवाज को सुनकर लाजर जिंदा हुआ। ये खुदा का कलाम है। आप अपने आप को आज तैयार करें और अपनी इस मुर्दा और रिवायती मसीही लिबादे को आज छोड़ दें। यीशु के कब्र में एक चीज, यीशु क्यों छोड़ गया? कफन के बगैर तो यीशु बरगला हो गया ना, नंगा हो गया। पतरस ने देखा कि कब्र के अंदर क्या है? सिर्फ कपड़ा है जिसके अंदर उसे लपेटा गया था। क्यों? वो मुर्दे के लिबास को जाहिर करता है। ये मुर्दे का, अब यीशु है ही जिंदा तो वो क्यों मुर्दों का लिबास पहने? आमीन, हालेलुया। जब आप जिंदा है और यीशु पर ईमान रखते हैं तो मेरे भाई और बहनों, उतार दे इस लिबास को और जिंदा हो जाए। सिर्फ यीशु ही जिंदा ना हो, आज हम भी जिंदा हो जाए। जब हम जिंदा हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि हम यीशु मसीह के जिंदा होने की अहमियत को समझेंगे। और जब समझ जाएंगे फिर हम नारे लगाएंगे कि हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। क्यों कहेंगे?
یسوع کے لیے نہیں، اپنے لیے گئیں گے، کیونکہ ہم یسوع مسیح کی موت کو اپنے بدن میں لیے پھرتے ہیں۔ جو اندر سے کہتا ہے نا وہی حقیقی طور سے زندہ ہے، جو صرف لبوں سے کہتا ہے وہ حقیقی طور سے زندہ نہیں ہے۔ آمین۔ آئے ہم دعا کرتے ہیں، آئے ہم دعا کریں خدا کی حضور میں۔ ہاللیلویہ۔ میرا اور آپ کا یسوع، ہاللیلویہ، اس نے ہمارے لیے مار کھائی ہے،